احمد فراز کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ستم گری کا یہ انداز مہربان نہ لگا، میں کیا کروں میرا دشمن مجھے برا نہ لگا۔ ہر ایک کو زوم تھا کس کس کو ناخدا کہتے، بھلا ہوا کہ سفینہ کنارے جا نہ لگا۔ میرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو، کہ جس کو حال سنایا اسے فضا نہ لگا۔ اس عہد ظلم میں بھی شریک ہوں جیسے، میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا۔ وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز مگر، اسے بھی مجھ کو بھلانے میں ایک زمانہ لگا۔ میں تھک گیا تھا بہت پے بپے اڑانوں سے، جبھی تو دام بھی اس بار آشیانہ لگا۔ ستم گری کا یہ انداز مہربان نہ لگا، میں کیا کروں میرا دشمن مجھے برا نہ لگا۔ میرا دشمن مطلب میرا محبوب نے جو مجھ پر اس بات ستم ڈھایا ہے، ستم گری کا جو انداز ہے اس کا بڑا اپنا سا ہے، محرمانہ، محرم، اپنا، بالکل جو قریبی ہو، جس سے پردہ لازم نہ ہو، محرم، بالکل اپنا قریبی، بالکل اپنائیت لیے ہوئے اس نے ستم ڈھایا ہے۔ ستم یوں ہی نہیں ڈھایا، بیگانگی سے یا دشمنی میں نہیں ڈھایا ہے، بالکل اپنا بنا کر کے، اپنا ہو کے، محرم ہو کر کے تب اس نے ستم گری کا انداز اپنایا ہے۔ تو ستم گری کا یہ انداز محرمانہ لگا، بالکل اپنے جیسا لگا۔ میں کیا کروں میرا دشمن مجھے برا نہ لگا۔ اس کے باوجود میرا دشمن یا جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ پھر بھی مجھے برا نہیں لگا۔ میں اسے ستمگر کہتا ہوں محبت سے، لیکن اس ستمگر کا ستم مجھے برا نہیں لگا، کیونکہ وہ بالکل اپنا پن لیے ہوئے اس کا جو ستم تھے وہ بڑا اپنا پن لیے ہوئے تھا۔ تو ستم گری کا یہ انداز مہربان لگا، میں کیا کروں میرا دشمن مجھے برا نہ لگا۔ ہر ایک کو زوم تھا کس کس کو ناخدا کہتے، بھلا ہوا کہ سفینہ کنارے جا نہ لگا۔ ایک کشتی پر سب لوگ سوار تھے اور ہر ایک کو یہ فخر تھا، ہر ایک کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہی ناخدا ہے۔ ناخدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، جو دریا پار کرا دیتا ہے کشتی سے، اس کو ناخدا کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کو زوم تھا، ہر ایک کو یہ غرور تھا کہ وہی ناخدا ہے، اسی کے دم سے یہ کشتی پار لگے گی۔ اور تو کس کس کو ناخدا کہتے، تو ہم کس کس کو ناخدا کہہ کے پکارتے، بھلا ہوا، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ سفینہ کنارے جانا لگا، یہ تو اچھا ہوا کہ سفینہ ڈوب گیا، ورنہ اگر کنارے لگ جاتی کشتی تو وہاں اتر کے ہم کس کس کو ناخدا کہتے۔ سب کو تو غرور تھا اپنے آپ کو ناخدا کہلانے کا۔ ہر ایک کو زوم تھا کس کس کو ناخدا کہتے، بھلا ہوا کہ سفینہ کنارے جانا لگا۔ میرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو، کہ جس کو حال سنایا اسے فسانہ لگا۔ میں نے اپنا حال دل اور اپنا حال جس کو بھی سنایا، تو میرے سنانے کا، میرے بات کرنے کا قرینہ اس قدر سلیقہ دار تھا، میں اس قدر واقعات کو اور چیزوں کو اس قدر سجا کر کے میں پیش کرتا تھا سامنے والے کو، کہ میں دراصل اپنا درد اور اپنے پریشانیاں میں بیان کر رہا ہوتا تھا، لیکن میرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو، لیکن میں اس قرینے سے، اس سلیقے سے میں اپنی بات سناتا تھا کہ جس کو حال سنایا اسے فسانہ لگا، کہ جس نے بھی میرا حال سنا اسے لگا، یہ بڑا اچھا افسانہ کہتے ہو، بھی بڑے اچھے افسانہ نگار ہو تم، بہت خوبصورتی سے اپنی کہانی کہہ جاتے ہو۔ میری حقیقت کو اس نے کہانی، میرا افسانہ کہہ دیا اس نے، یہ میرے قرینے نے مجھے ڈبو دیا، کہیں کا نہیں رکھا۔ میرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو، کہ جس کو حال سنایا اسے فسانہ لگا۔ اس عہد ظلم میں بھی شریک ہوں جیسے، میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، یہ حکومت آپ پر ظلم کر رہی ہے اور آپ چپ چاپ سہ رہے ہو، تو آپ اس ظلم میں شامل ہو، آپ بھی ان ظالموں میں شامل ہو۔ تب اس عہد ظلم میں، یہ جو عہد زمانہ جو ہے ظلم ڈھانے کا، اور تو عہد ظلم میں بھی شریک ہوں جیسے، میں صرف اہل اقتدار ہی نہیں ظالم ہے، میں بھی شامل ہوں، اہل اقتدار کے ساتھ ہی میں شریک ہوں اس میں۔ اس عہد ظلم میں بھی شریک ہوں جیسے، میرا سکوت مجھے سخت، یہ میری خاموشی جو ہے ظلم کے خلاف، جو میں خاموش رہا، یہ مجھے بڑا سخت مجرمانہ لگا، بالکل مجرم، میں بھی مجرم ہوں، بڑا جرم میں نے کیا ہے کہ میں نے سکوت طاری کر لی جب یہ عہد ظلم جاری تھا۔ اس عہد ظلم میں بھی شریک ہوں جیسے، میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا۔ وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز مگر، وہ بہت جلدی بھول جانے والا ہو، واقعات کو، چیزوں کو، لوگوں کو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز مگر، اسے بھی مجھ کو بھلانے میں ایک زمانہ لگا، لیکن میری قربت کو بھلانے میں، میرے رشتے کو بھلانے میں اس سے بھی ایک زمانہ لگ گیا، حالانکہ اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز مگر، اسے بھی مجھ کو بھلانے میں ایک زمانہ لگا۔ میں تھک گیا تھا بہت پے بپے اڑانوں سے، بھئی کبھی اڑ کے یہاں گیا، کبھی وہاں گیا، آب و دانے کی تلاش میں، کبھی کسی اور تلاش میں، کبھی اور تلاش میں تھک گیا تھا، رزق کی تلاش میں اور چیزوں کی تلاش میں، زندگی کی تلاش میں، آرائش کی تلاش میں تھک گیا تھا، پے بپے
بیک ٹو بیک میں اڑانے بھرتا رہا، بھرتے بھرتے میرے پر جو ہے بالکل شل ہو گئے تھے۔ جبھی تو دام میں اس بار آشیانہ لگا، تبھی تو میں جان رہا تھا کہ یہ جال بچھایا گیا ہے، لیکن میں اس جال میں بھی اتر آیا۔ مجھے لگا کہ یہی آشیانہ ہے۔ اس قدر میں تھک چکا تھا، میرے پنکھ، میرے پر اس قدر تھک چکے تھے کہ میں کسی اور منزل کی طرف، کسی اور منزل کی طرف میں اڑان نہیں بھر سکتا تھا۔ تو میں تھک گیا تھا بہت پے بپے اڑانوں سے، جبھی تو دام بھی اس بار آشیانہ لگا، تبھی تو یہ جال مجھے آشیانہ لگا کہ چلو یہاں پناہ تو ملے گی، جو بھی ہو میں اڑانوں سے تو بچ جاؤں گا، جبھی تو دام بھی اس بار آشیانہ لگا۔ احمد فراز کی غزل آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔